اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا، یا رسول اللہ میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی، مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، اور پھر پوچھا، کیا عمر بن وہب وہاں بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا، عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور مالدار بھی تھے۔ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا کہ سعد السعود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا، جاؤ، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد السعود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے۔ عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر وہاں ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا، میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد السعود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سعد السعود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، اور اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں، اگر آج کے دور میں وہ ہوتے تو اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس کے پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس کے اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا۔ 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کے حق مہر میں دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پہ کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا اور ایک گھوڑا تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کے نیچے گرا۔ بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کے سعد پر نظر پڑی تو سعد کی طرف آئے اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد السعود شہید ہو چکے تھے۔ کھلیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پہ پڑ رہے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رو کے سعد کی جدائی میں رو رہا تھا، اور مسکرا اس لیے کہ مجھے سعد کو جنت میں محلات نظر آئے۔